خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، اور جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو رحمت لے کر کے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آ رہے ہیں تو رحمت لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر کے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، رحمت لے کر کے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر کے آئے۔ جب اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تو رحمت لے کر نہیں بلکہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے ہیں بلکہ سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اب اس جہاں میں چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، ہر چیز کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کا ذرہ ذرہ بت پرستی میں چور تھا، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، اپنی ماؤں کے ساتھ انسان زنا کر رہے تھے، بہنوں کے ساتھ شادیاں کر رہے تھے۔ انسان عقیدے کے اعتبار سے اتنا گر چکا تھا کہ اگر وہ جلتی ہوئی آگ کو دیکھتا تو آگ کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا، اگر وہ انسان ہوا میں اڑتے پرندوں کو دیکھتا تو ان پرندوں کو سجدہ کرنے لگتا، اگر وہ سمندر جاتا سمندر کی لہروں کو دیکھتا اس کے آگے جھک جاتا، اگر وہ جلتی ہوئی آگ کو دیکھتا تو آگ کے آگے سجدہ کرنے لگتا۔ ایسے وقت میں جب انسان جوان لڑکیوں کو دفن کر رہا تھا تو اس وقت میں اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی آئے، انہوں نے اعلان فرما دیا کہ اب کسی زندہ لڑکی کو دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ ان زندہ لڑکیوں کی عزت کی جائے گی۔ وہ فرماتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے کہ جس صبح میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو میں نے ستاروں کو دیکھا تھا کہ ستارے زمین سے اتنے قریب ہو چکے تھے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ستارے ہمارے اوپر ابھی گر پڑیں گے۔ دراصل بات کیا تھی کہ وہ ستارے خوشیوں میں جھوم رہے تھے، اللہ نے زمین کے اتنے قریب کر دیے تھے کہ زمین کو ان ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کی خوشیاں منائی تھی کہ ان ستاروں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو سجا لیتے ہیں، اور ہم اس مبارک موقع پر ایک دوسرے مسلمان کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی مبارک ہو، عید میلاد النبی مبارک ہو، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش آپ کو مبارک ہو۔ ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے، لیکن ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، عید میلاد النبی مت مناؤ، ایک دوسرے کو مبارکبادی مت دو۔ جبکہ اس کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو خوب سیلیبریٹ کرتا ہے، خوب ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتا ہے۔ اگر مدر ڈے آئے تو اپنی ماں کو جو ہے وہ وش کرتا ہے، اگر ٹیچر ڈے آئے
تو ان کو وش کرتا ہے، اگر ملک کی آزادی کا دن آئے تو وہ وش کرتا ہے، لیکن جب ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آئے تو وہ کہتا ہے عید میلاد النبی مت مناؤ، بلکہ ایک دوسرے کو مبارکبادی مت دو، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نور نظر میرے بطن میں آیا تھا تو مجھے اللہ کے نبیوں کی طرف سے مبارکبادی پیش کی گئی تھی۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی مبارکبادیاں دے رہے تھے، تو کیا ہم مسلمان ایک دوسرے بھائی کو اپنے نبی کی مبارکبادی نہیں پیش کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کریں گے، ضرور کریں گے۔ ہم ان نبیوں کی سنت پر عمل کریں گے، کسی بدبخت کے کہنے سے اس مبارکبادی کو نہیں روکیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اچھا، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم ہم مناتے ہیں۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں ہم مناتے ہیں۔ ہم ایک محفل سجاتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے، کس طریقے سے نور و نکھت سارے زمانے میں پھیل گئی، کس طریقے سے برکتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہیں، کس طریقے سے ہم یہ خوشیاں مناتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ عید میلاد النبی ہوا کرتا ہے، یعنی میلاد ہم اور آپ مناتے ہیں۔ اس میلاد کو کیوں مناتے ہیں؟ اس میلاد کے منانے پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ آؤ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، پھر اس کے تعلق سے اور باتیں بیان کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ وہ کافر تھا، اتنا خراب کافر تھا کہ اس پر قرآن نے لعنت بھیجی ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے سورہ لہب، سورہ اخلاص سے پہلے، قل هو اللہ سے پہلے جو قرآن میں لکھی ہوئی سورت ہے، یہ اسی ابو لہب کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ اس ابو لہب پر جو ہے قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے، اور یہ ابو لہب ایسا بدبخت انسان ہے کہ اس کا جو کفر ہے وہ اس قرآن سے ثابت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کے پاس ایک لونڈی تھی، ایک کنیز تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے ہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ جو سویبہ ابو لہب کی باندی تھی، اس نے ابو لہب کو جا کر کے یہ خوشخبری دی، گڈ نیوز دی کہ اے ہمارے آقا، اے ابو لہب، تمہارے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر ایک خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ابو لہب کو یہ مبارکبادی پیش کی تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی اس انگلی کے اشارے سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اس انگلی کے اشارے سے کہا تھا۔ کفر کی حالت میں مرا تھا۔ خواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس ابو لہب کو، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے جس کا میں ترجمہ، جس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بھائی ابو لہب کفر پر مرے، کیا حال ہے؟ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا، بھائی جب سے تم لوگوں سے بچھڑا ہوں میرا حال اچھا نہیں ہے، میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں۔ ہاں، پیر کا دن جب آتا ہے، پیر لیجی، منڈے کا دن جب آتا ہے تو میری ان انگلیوں سے، یہ جو انگلی ہے ان انگلیوں کے درمیان سے جو ہے پانی نکلتا ہے، اس پانی سے میں اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہوں، اور اس پانی کے ذریعے جو ہے میرے اوپر عذاب کچھ کم ہو جایا کرتا ہے۔ تو کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی اس انگلی کے اشارے سے جو ہے
اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، تو اس کی برکت کی وجہ سے پیر کو، لیجی کو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جایا کرتی۔ اچھا، یہ جو ابو لہب تھا، اس نے جو آزاد کیا تھا اپنی باندی کو، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کی خوشی میں کیا تھا، مگر اس نے نبی کی پیدائش سمجھ کر کے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر کے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ تو ایک ایسا کافر جس کا کفر قرآن میں موجود ہو، جس پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہو، وہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بھتیجا سمجھ کر ان کی پیدائش منائے، ان کی عید میلاد النبی کا جشن منائے، اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں وہ اپنی باندی کو آزاد کرے، تو جہنم میں اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہم اور آپ اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش منائیں، جبکہ ہم تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لاتے ہیں؟ مسلمان ہو کر کے جب ہم یہ پیدائش منائیں گے، ہمارے نبی کا میلاد منائیں گے، تو کیا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، انشاءاللہ و انشاء الرسول ضرور ہوگا۔ ایک کافر کو جب عید میلاد النبی منانے کا فائدہ مل رہا ہے، تو مسلمان کو بدرجہ اولا ضرور فائدہ ملے گا۔ تو ہم اس عیلاد کو، عید میلاد النبی کو مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ عید میلاد النبی منانا ہے۔ اچھا، ہم یہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، اپنے نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ پاک نے سب سے پہلے یہ تذکرہ کیا ہے، اپنے نبی کا میلاد اللہ پاک نے سب سے پہلے منایا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کیا تھا، تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے یہ جو میلاد تھا اللہ پاک نے منایا تھا، نبیوں کی محفل میں اس میلاد کا تذکرہ کیا تھا۔ تو ہم اگر اپنی محفل میں اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی سنت پر عمل کیا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد منایا، اپنی اولاد کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے، بتاتے اس دنیا میں آخری نبی، آخری رسول آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام آخری وقت تک اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے تھے کہ تم میلاد کرتے رہنا اور اپنی اولادوں کو میلاد کا درس دیتے رہنا۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، سب نے ہمارے نبی کی میلاد کا تذکرہ کیا، ہمارے نبی کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اور سب نے کہا کہ ان کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد منایا ہے، اور قرآن میں ذکر موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کے بعد ایک نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمارے نبی کا میلاد منایا ہے، صحابہ کرام نے ہمارے نبی کا میلاد منایا ہے۔ تو ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی آج کا بدبخت ہمیں میلاد منانے سے منع کرے گا، تو اس کے منع کرنے سے ہم رکیں گے نہیں، بلکہ اور زیادہ اپنے نبی کا میلاد منائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد منائے، ان کی پیدائش پر 1 درہم خرچ کرے، تو پھر ایسا انسان جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا۔ تب جو انسان اپنے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد پر چراغاں کرے، خوشیاں منائے، پیسے خرچ کرے، غریبوں میں بانٹے، حضور کے نام پر شیرینی تقسیم کرے۔ اچھا، ہم جب میلاد مناتے ہیں یا ہم کوئی فاتحہ محفل کرتے ہیں، تو ہم شیرینی لاتے ہیں نا، کوئی میٹھی چیز، کھانے کی چیز لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، میلاد کی محفل سجتی ہے، تو فرشتے رحمت کی شیرنی ایک دوسرے کو تقسیم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ہم نہیں کرتے بلکہ فرشتے بھی اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتے ہوئے فرشتے سنتے ہیں تو وہ جاتے ہیں، فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اور وہ فرشتوں میں بتاتے ہیں کہ آؤ، ہمیں ہمارا مقصود مل گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول کا تذکرہ ہم نے سن لیا ہے۔ پھر وہاں جہاں میلاد منائی جاتی ہے، جہاں اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے یا اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے، وہاں سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے جو اس ذکر کو سننے کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ میلاد منانا عبادت ہے، یہ میلاد منانا ثواب کا کام ہے۔ تو ثواب کا کام ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، پتھروں کے مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو وہ جتنے بھی بت تھے سارے کے سارے زمین پر گر پڑے تھے، سارے بت زمین پر گر پڑے تھے، کیونکہ ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے ان بتوں کی عبادت کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کا حکم دینے کے لیے، اللہ کی عبادت کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد آپ کو کچھ دن تک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا تھا، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو سویبہ جن کو آزاد کیا گیا تھا انہوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اس کے بعد یہ جو خوش نصیبی، خوش قسمتی، جس کی یہ خوش نصیبی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی رضائی ماں ہیں، یعنی انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ یہ مکے کے پاس میں کسی گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ تو عرب میں اس وقت میں جو گاؤں کی غریب عورتیں ہوا کرتی تھی وہ شہر آتی تھیں، اور شہر سے امیر انسانوں کے بچوں کو لے لیتی تھیں، ان کو دودھ پلانے کے لیے ان کو دودھ پلاتی تھیں، ان کو کچھ پیسہ ملتا تھا، ان کے گھر کا خرچ چل جایا کرتا تھا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ آ رہی تھی مکہ شریف، تو اس وقت میں آپ کی جو اونٹنی تھی ساری اونٹنیوں میں سب سے کمزور تھی۔ جو آپ کے ساتھ کی عورتیں تھیں، جو آپ کے ساتھ کے لوگ تھے، ان کے جو جانور تھے وہ تیز چل رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانور وہ آہستہ چل رہا تھا، دسما چل رہا تھا، باقی جو جانور تھے وہ ود جا رہے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے بعد میں مکہ شریف پہنچی۔ مکہ شریف پہنچی، ساری عورتیں اچھے اچھے بچوں کو لے چکی تھیں جن کے گھروں میں زیادہ دولت تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں، ان کے گھر میں پہنچیں، اور اچھا جب حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی عورت آتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، پیارے آقا نے ان کا چہرہ دیکھا تو ان کا دودھ آپ نے پی لیا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کی باقی عورتوں کے ساتھ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ تو پہلے کیا تھا، آپ کی جو سواری تھی، آپ کی جو اونٹنی تھی سب سے آہستہ چل رہی تھی، سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ اب جب یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر کے جا رہی ہیں، تو اب ان کی جو سواری ہے وہ سب سے زیادہ آگے چل رہی ہے، سب سے زیادہ تیز انہی کی سواری چل رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا تھا حلیمہ کیا تم نے سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے سواری کو نہیں بدلا ہے، سواری وہی ہے، البتہ میں نے سوار کو بدل دیا ہے۔ اس سواری پر جو سوار
سوار ہوا ہے، جو بچہ میرے ساتھ میں آیا ہے یا اس بچے کی برکت ہے کہ میرے جانور کو مزید طاقت مل گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر کے پہنچی۔ اچھا میں نے بتایا ہے آپ کو کہ یہ جو روشنی ہے آج لائٹیں جلتی ہیں، پہلے چراغ جلتے تھے۔ تو شام کے ٹائم میں گھروں میں چراغ جلتا تھا، جو بہت پیسے والا ہوتا تھا وہ زیادہ دیر تک چراغ جلایا کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گاؤں میں بہت غریب عورت تھی، زیادہ پیسہ نہیں تھا، چراغ شام میں تھوڑی دیر کے لیے جلاتی تھی پھر بجھا دیتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ کے گھر میں تشریف لے کر کے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایسی روشنی ہے کہ آج تک انہوں نے اس سے زیادہ تیز روشنی نہیں دیکھی ہے۔ تو لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ حلیمہ، اس گاؤں میں بڑے بڑے امیروں کے چراغ رات میں بجھ جاتے ہیں، مگر تمہارے گھر کا چراغ رات بھر جلتا رہتا ہے، اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ آخر اتنا تیل کہاں سے آتا ہے جو چراغ میں ڈالتی ہو، پوری رات یہ چراغ جلتا رہتا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بلا کر کے اپنے گھر میں لائیں، اور آپ نے دکھایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور بتایا کہ لوگوں، میں اپنے گھر میں چراغ نہیں جلاتی ہوں، بلکہ یہ پیارے نبی کا چہرہ ہے جس کی وجہ سے گھر میں پوری رات روشنی رہا کرتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بولے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ تھا کہ رات بھر اتنا روشن رہتا کہ لوگ سمجھ رہے تھے چراغ جل رہا ہے، مگر چراغ نہیں جل رہا تھا، ہمارے نبی کے چہرے کی روشنی تھی جو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جتنے بچے جب وہ بیمار ہو جاتے، وہ دوائی لینے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ وہ میرے گھر پر بیمار بچوں کو لایا جاتا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے چہرے پر لگا دیتی تھی، حضور کا ہاتھ ان بچوں کے چہرے پر لگنا تھا کہ وہ بچے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ جو جانور اس وقت میں دودھ نہیں دے رہے تھے، ہمارے نبی کے تشریف لانے کے بعد وہ سب دودھ دینے لگے تھے۔ جو علاقہ سوکھ چکا تھا، سب ہریالی خشک ہو چکی تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا کے تشریف لانے کے بعد ساری سوکھی ہوئی کھیتیاں وہ سب ہری بھری ہو گئی تھی، اور بھی بے شمار برکتیں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں کے اشاروں کو دیکھتی تھی، تو جس طرف آپ کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے اشارے جاتے تھے، چاند بھی اسی طرف جایا کرتا تھا۔ محبت سے بولیے، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اچھا، جب چاند کی بات آئی ہے تو میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ہیں، ایمان لانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پیدائش کے وقت کے حالات معلوم ہیں، یاد ہے کہ جب آپ بچے تھے آپ کی انگلیوں کے اشاروں سے چاند چلا کرتا تھا، جب آپ چھوٹے سے تھے، جب آپ جنگل میں جایا کرتے تھے تو بادل آپ کا سایہ کیا کرتا تھا، آپ کو دھوپ نہیں لگتی تھی، کیا آپ کو یہ سب، جب آپ راستے سے گزرتے تو کنکر آپ کو سلام کرتے تھے، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے یا رسول اللہ، یا کیا یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ عباس، اے میرے چچا، تم میری پیدائش کے بعد کی بات کر رہے ہو کہ مجھے وہ معاملات یاد ہیں کہ نہیں؟ میں تمہیں اپنی پیدائش سے پہلے کے معاملات بتاتا ہوں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اے میرے چچا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو لوہے محفوظ پر چلنے والے قدرت کے قلم کی آواز کو اپنے کانوں سے سن لیا کرتا تھا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو جب یہ چاند نکلتا تھا، جو نکلنے سے پہلے تسبیح کرتا تھا، سورج جب نکلتا تھا تو نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا،
میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے چاند و سورج کے تسبیح کرنے کی آواز کو اپنے کانوں سے سن لیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی قوت سماعت ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت بولے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت بولے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم حضور سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ یہ دنیا دار انسان نہیں ہے کہ اس کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں جو بھی عریضہ پیش کرو گے حضور تمہاری پکار کو سنیں گے، تمہاری مدد بھی کریں گے۔ اور اگر دن ہو یا رات ہو کوئی بات نہیں، اگر تم رات کی تاریکی میں بھی مصطفیٰ کو پکارو گے تو مصطفیٰ تمہاری پکار کو سن لیں گے۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یہ ہمارے نبی کی قوت سماعت ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر بعد میں بات ہوگی، ہم بتائیں گے ہمارے نبی کی قوت سماعت کیا ہے، کہاں سے کتنی دور سے ہمارے نبی سن لیتے ہیں۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود و سلام پیش کرتے ہیں، ہمارے نبی ہمارا درود و سلام سن لیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ ابھی بات چل رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کی۔ جب آپ جھولے میں ہوتے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ کی انگلیوں کا اشارہ جس طرف جاتا تھا چاند بھی اسی طرف جایا کرتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کے بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں ہمارے نبی کی شان، جو ہمیں بتاتے ہیں ہمارے نبی کا مقام، جو ہمیں بتاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی فضیلت، کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنا بے مثال بنایا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ہمارے نبی ہر اعتبار سے لاجواب ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نہ چلنے کا جواب ہے، نہ اٹھنے کا جواب ہے، نہ بیٹھنے کا جواب ہے، نہ کھانے کا جواب ہے۔ جس حالت میں ہمارے نبی کو دیکھو کہ ہمارے نبی ہر چیز میں بے مثال ہیں، ہر چیز میں لاجواب ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں جو فرشتہ آتا تھا، جو آپ کا قرآن لے کر کے اس دنیا میں آیا ہے، وہ فرشتہ فرشتوں میں لاجواب ہے۔ اور جو قرآن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو ملا ہے، وہ قرآن سارے کتابوں میں لاجواب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے، وہ زبان ساری زبانوں سے افضل ہے۔ اور جس امت کی رہنمائی کے لیے قرآن آیا ہے، وہ امت ساری امتوں میں افضل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں جو حضور کی بارگاہ میں آئے، سارے نبیوں کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 مرتبہ آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں 42 مرتبہ آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 400 مرتبہ آئے ہیں۔ لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 1-2 بار نہیں، 100-200 بار نہیں، 1000-2000 بار نہیں، بلکہ 24,000 بار تشریف لائے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا، جبرائیل تم نے حضرت آدم کی خلقت کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیش کی معرفت کو بھی دیکھا ہے، حضرت دانیال کی محبت کو بھی دیکھا ہے، تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمال کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو بھی دیکھا ہے۔ جبرائیل یہ تو بتاؤ کیا کسی کو میری طرح بھی دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف سے اس انداز میں کی، بولے یہی بولے سدر والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات کو صرف دیکھا نہیں ہے، چھان ڈالا، مگر کوئی آپ جیسا مجھے نظر نہیں آیا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت بولے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے چہرہ کسی کا دیکھا نہیں ہے، اور میں دیکھتا بھی کیسے جب دنیا میں کسی ماں نے آپ جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ تو ہم اس نبی کی بات کر رہے ہیں، وہ نبی
جب راستے میں چلتا تھا تو گرد و غبار آپ کے بدن پر نہیں لگا کرتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل میں جایا کرتے تو دھوپ گھام آپ کو نہیں لگا کرتی تھی، بلکہ آسمان وہ آپ کا سایہ کیا کرتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھر ہوتے ہیں، پیارے آقا کے بدن پر یہ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اتنا پاکیزہ اللہ پاک نے بنایا ہے کہ ان ساری گندگیوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بے مثال ہے، بے دور ہے۔ ہمارے نبی کی بدن پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اتنا خوشبودار کہ آج دنیا میں کسی بھی پھول میں اتنی خوشبو نہیں ہو سکتی جتنی ہمارے نبی کے پسینے میں خوشبو تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پسینے میں اتنی خوشبو، یہ جو گلاب ہے روز، یہ جو گلاب ہے یہ سارے پھولوں کا راجہ مانا جاتا ہے، سب سے زیادہ خوشبو اس پھول میں مانی جاتی ہے۔ یہ جو گلاب کی خوشبو ہے نا، اس کو جو خوشبو ملی ہے ہمارے نبی کے پسینے سے خوشبو ملی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پسینے میں اتنی خوشبو ہوتی، صحابہ کرام کی نظروں سے جب ہمارے نبی دور چلے جاتے، صحابہ کرام کو ڈھونڈنا ہوتا کہ ہمارے نبی کس طرف ہیں، تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول کس طرف گئے ہیں، بلکہ صحابہ راستے کی خوشبو سونگ سونگ کر کے اپنے نبی کی بارگاہ تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی اس طرح کی ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، میرے ساتھ بولیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بتایا، تو یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ حضور جب راستے سے چلتے تھے تو پورے راستے میں خوشبو ہی خوشبو ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے بدن سے جو کپڑا لگ جاتا، اس کپڑے میں اتنی خوشبو لگ جاتی کہ دھونے کے بعد بھی وہ خوشبو نہیں نکلا کرتی تھی۔ یہ ہمارے نبی کا بدن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو کپڑا ٹچ ہو گیا اس کی خوشبو دھونے کے بعد بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اور بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ آئیے ہم حضور کا ذکر اعلیٰ حضرت کی اسناد پر ختم کرتے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، غم زدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے وقت میں اللہ نے میری آنکھوں میں اتنا نور دے دیا تھا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر کے مشرق و مغرب تک کی ساری چیزوں کو دیکھ لیا تھا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ،
جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہلا دور و نزدیکی کے سننے والے وہ کان، کہنے لعل کرامت پہ لاکھ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبی نے سعادت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، وہ رضا اعلی حضرت بریلوی کی شان، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الفاتحہ۔